حج کی ترغیب میں، حج کے فضائل اور اس کے احکام میں قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں اور احادیث تو لاتعداد وارد ہوئی ہیں، جن میں سے نمونے کے طور پر تھوڑی سی اس رسالے میں ذکر کی جائیں گی۔ کیونکہ حج کا مہینہ ہے تو اس لیے تھوڑا حج کے فضائل پر بات ہو جائے۔ ہم میں سے اگر کسی نے اب تک حج نہیں کیا ہے تو اس کو حج کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اور کسی نے کیا ہے تو بار بار کرنے کی تمنا اس کے دل میں آنی چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے آیتیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں۔ فائدہ، اب بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بنا میں اختلاف ہے۔ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا ایک قول، یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، حتیٰ کہ بعض نے کہا زمین کی سب سے پہلی ابتدا اسی جگہ سے ہوئی ہے کہ پانی پر ایک بلبلے کی شکل تھی، جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارے سورہ بقرہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ میں ہے۔ تو اس آیت شریفہ سے پہلی آیت میں اسی کا بیان ہے کہ اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی اثر نو تعمیر کی۔ پہلے سے وہاں عمارت تھی، اسی کو کیا کیا انہوں نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بنایا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا اور فرمایا اے آدم، میں تیرے ساتھ اپنے گھر اتارتا ہوں، اس کا طواف اسی طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے زمانے میں یہ مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام اس جگہ کا طواف کرتے تھے، مکان نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کی تعین خود فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا۔ آج اس میں کوئی اشکال ہی نہیں رہا کہ لاسلکی سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک آواز پہنچ رہی ہے۔ لاسلکی بولے تو وائرلیس، ایک موبائل سے دوسرے، کہاں بیٹھا ہے آدمی، نہیں، باتیں ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ تو لاسلکیوں کے بنانے والوں کا بنانے والا یعنی اللہ، وائرلیس اور انٹرنیٹ، موبائل وغیرہ سے جو ترقی انسان نے کی، تو اس انسان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اس بنانے والا جب آواز پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ تو اس حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا،
اور لبیک کہا جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے کہنا شروع کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت لکھی تھی وہ اس آواز سے بہرہ ہوا اور لبیک کہا۔ اور دوسری حدیث میں آیا جس شخص نے بھی خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا اس وقت لبیک کہا وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہوگا، 20 حج ان کو نصیب ہوئے یا ہوں گے۔ جو آج حج پہ حج کر رہے ہیں عالم ارواح میں، ان لوگوں نے لبیک خوب کہا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے رہے ہیں۔ اور کسی نے حج کیے بغیر مر گیا تو اس نے عالم ارواح میں لبیک نہیں کہا ہوگا، تبھی تو اسے نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو دیکھ کر کے اندر سے حج کرنے کی تمنا، اس کا شوق، اس کا ذوق اندر سے آ جانا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو مشہور ہیں، معلوم ہیں، یعنی 1 شوال سے 10 ذی الحجہ تک۔ بس جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے، نہ عدول حکمی درست ہے، نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، ان کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے، اس کے موافق اس کو جزا یا سزا دیتے ہیں، اس لیے ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا کریں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائیں گی۔ تو اس آیت میں فحش بات کی بات ہے کہ حج کرنے والا فحش بات نہ کرے۔ فحش بات 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو پہلے سے بھی ناجائز تھی، اس کا گناہ حج کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو پہلے سے جائز تھی، جیسا کہ اپنی بیوی سے بے حجابی کی بات کرنا، حج میں وہ بھی منع ہے، جائز نہیں۔ اسی طرح حکم عدولی یعنی نافرمانی کرنا، یہ بھی 2 طرح کا ہے۔ ایک وہ جو پہلے ہی سے ناجائز تھی، جیسا کہ سارے گناہ ہیں، ان کی معصیت حج کی حالت میں زیادہ سخت ہو جائے گی۔ دوسرے وہ امور جو پہلے سے جائز تھے اب حج کی وجہ سے ناجائز ہو گئے، جیسا کہ خوشبو لگانا، یہ اب ناجائز ہو گیا احرام کی حالت میں۔ ایسے لڑنا جھگڑنا پہلے سے بھی برا ہے، مگر حج میں اور بھی زیادہ برا ہے۔ اگرچہ نافرمانی میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، مگر چونکہ حج میں اکثر ساتھیوں میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا، جیسا کہ آئندہ پہلے حدیث کے ذیل میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اسپیشل کہا ولا جدال فی الحج، جو حج کرنے جاتے ہیں یا کر کے آئے ہیں ان کو پتہ ہے، سمجھے، بھیڑ کی وجہ سے، آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے بہت مرتبہ ایسا مرحلہ ایسا آتا ہے کہ بات ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے والے، اس لیے صبر کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین سولوشن کیا ہے؟ حج کے زمانے میں صبر کرنا چاہیے۔ ہر جگہ ہر آدمی کو کیا ہوتی ہے؟ جلدی ہوتی ہے، جلدی کون سا کام بھی نہیں ہوتا، نہ ایئرپورٹ میں ہوتا ہے، نہ امیگریشن میں ہوتا ہے، نہ بورڈنگ پاس لینے میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہر ایک کو کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایئرپورٹ سے پھر جانے میں، آنے میں، سفر کے حالت میں، پھر مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، ہر جگہ بھیڑ رہتی ہے، تو ایسے میں کیا ہو جاتا ہے؟ جھگڑے ہونے کا بہت چانس ہے، اس لیے خاص کر کے کہا گیا ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل اور مکمل بنا دیا اور تم پر اپنا انعام آج پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا۔
کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا، اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین تجویز نہ کیا جائے گا۔ حج کے اہم فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آیت شریفہ جس میں تکمیل دین کا مجدہ ہے، حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں لکھا ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں ہے، اسی پر ارکان کا اختتام ہوا ہے اور اسی پر اسلام کی تکمیل اور تتمیم ہوئی ہے۔ اسی میں یہ آیت الیوم اکملت لکم نازل ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہود کے بعض علماء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ تم قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، یعنی سالگرہ کے طور پر اس دن کی خوشی مناتے۔ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس دن کہاں نازل ہوئی، الحمدللہ ہمارے یہاں تو اس وقت 2 عیدیں جمع تھیں، ایک جمعہ کا دن کہ وہ بھی مسلمان کے لیے عید کے برابر ہے، دوسرے عرفہ کا دن ہے کہ وہ بھی خاص کر کے حاجیوں کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ آیت جمعہ کے دن شام کے وقت عصر کے بعد، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرماتے نازل ہوئی۔ در حقیقت یہ بڑا مجدہ ہے جو اس آیت شریفہ میں سنایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت شریفہ کے بعد حرام اور حلال کے بارے میں کوئی بھی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ جب آدمی حج میں یہ خیال کرے کہ اس فریضے سے دین کی تکمیل قرار دی گئی ہے اور دین مکمل ہونے کا یہ ذریعہ ہوا ہے، تو کتنے ذوق اور شوق سے وہ اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ وہ ظاہر ہے جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے اور وہ اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی، کھڑی نہ ہو سکی۔ وہی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وزن بہت بڑھ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے اور وہی نازل ہوتی تو وہ اونٹنی اپنی گردن گرا دیتی اور جب تک وہی ختم نہ ہوتی حرکت نہ کر سکتی تھی۔ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ ایسا ہوتا وہ تو اللہ کا کرم ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کے کیا ملا ہے؟ قرآن ملا ہے، تب جا کے ہمارے کو اتنا احساس نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ علماء مثال دیتے ہیں، بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ کرنٹ کہاں نہیں آتا آپ کو؟ گھر کو آتا ہے کیا؟ پہلے کہاں آتا ہے؟ وہ جو اس کو کیا بولتے ہیں؟ پاور اسٹیشن، وہاں سے بعد میں نہیں، ڈائریکٹ آیا تو کیا ہوتا؟ اڑ جائیں گے نا سارے بلب فین سب، وہ شارٹ سرکٹ جیسا چھو جائیں گا، بعد ڈائریکٹ نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کریم کو ڈائریکٹ اگر ہم پہاڑ پر بھی نازل کرتے نا، پہاڑ بھی کیا ہو جاتا؟ چکنا چور ہو جاتا، اس کے اندر بھی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ طاقت اللہ نے دی کہ اس کو انہوں نے برداشت کیا۔ سمجھ رہے؟ ہم میں سے کسی کے اندر بھی وہ طاقت نہیں۔ ہم کو کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا، تب جا کے ہم لوگ آرام سے پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یعنی حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ایک مثال یاد رکھیں گے تو سب سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی آپ پر وزن بڑھ جاتا تھا، تو وہ اونٹ نے اپنی گردن گرا دیتی اور جب تک وہی ختم نہ ہوتی حرکت نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب وہی نازل ہوتی ہے تو مجھے ایک خیال ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت شریفہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر یہ نازل ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی سی طاری ہوئی تو آپ کی ران میری ران پر رکھی گئی، اس کے وزن سے میری ران ٹوٹی جا رہی تھی، اتنا وزن۔ یہ اللہ پاک کے پاک کلام کی عظمت اور ہیبت تھی جس کو ہم لوگ ایسا سرسری اور لاپرواہی سے پڑھتے ہیں جیسا کہ ایک معمولی کلام ہے۔ تو یہاں تک تو چند آیتوں کا ذکر
آگے چند حدیثوں کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. ایک حدیث پڑھتے ہیں، ترجمہ انشاءاللہ کل کریں. تشریح. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس حج میں نہ رفث ہو یعنی فحش اور گندی بات ہو، نہ فسق ہو یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس میں نہ ہو، اور وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے، اگر اس حج میں کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا. ایک دم گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی تشریح انشاءاللہ کل آپ سنیں گے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. حج کر کے جب حاجی آتا ہے، اگر اس حج میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، پورے آداب اور سنتوں کی رعایت کر کے اس نے حج کیا ہے، تو وہ بھی گناہوں سے. اسی لیے تو جب آتے ہیں تو لوگ انہیں پک کرنے جاتے ہیں، انہیں لینے کے لیے جاتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں. یہ بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے، جاؤ ملاقات کرو. وہ کس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں گے اس کی مغفرت ہو جائے گی، خود کی بھی مغفرت ہوتی ہے اور جس کے لیے وہ سفارش کریں گے ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی. ایسا مبارک عمل ہے. حج سے ہمارے اسلام کے ارکان بھی کیا ہوتے ہیں؟ مکمل ہوتے ہیں. 5 وقت نماز تو آدمی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، مالدار ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور طاقت اتنی آ گئی کہ وہ حج کو جا کے آ بھی سکتا ہے. تو پھر اس نے اسلام کے 5 ارکان کو کیا کر لیا؟ مکمل کر لیا. 5 ارکان اسلام، پلرز. عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، پھر زندگی بھر کیا کرنے کا؟ اس عمارت کی حفاظت کرنے کا. صرف پلرز کھڑنے کا، دیوار ہے، پلاسٹنگ ہے، پینٹ ہے، لائٹ ہے، فین ہے، اے سی ہے، یہ سب بعد میں. وہ کیا کرنا؟ اسلام کے باقی جتنے بھی سارے احکامات ہیں وہ سب پورا کرتے رہے گا تو اس کی عمارت اتنی خوبصورت بنے گی. نہیں تو پلرز کہا گیا، پوری عمارت نہیں کہا، عمارت کے یہ ارکان ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حج کرنے کی توفیق دے. ہم میں سے کسی کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اب تک حج نہیں کیا ہے، اللہ پہلی فرصت میں انہیں حج کرنے کی فکر کرنے اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے، تیاری کرنے کی اللہ توفیق دے. اور جن لوگوں نے حج کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.